پہلا یہ ہے کہ امیڈیٹ سیزیشن آف ہاسٹیلٹیز، مطلب جنگ بندی ہو جانی چاہیے فوراً سے پہلے. اس کے بعد سٹارٹ آف پیس ٹاکس ہے ایز سون ایز پاسبل، یہ ہو جانی چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو غیر ملٹری نان ملٹری ٹارگٹس ہیں ان کو جو ہے ان کی سیکورٹی انشور کی جائے. اور اس کے بعد جو شپنگ لائنز ہیں جہاں سے ساری کی ساری ترسیل ہوتی ہے خاص طور پر آبنائے ہرمز کے ذریعے، اس کی سیکورٹی. اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پرائمیسی آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر، کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کا اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کے زیر سایہ یہ ساری ٹاکس آگے بڑھیں. تو براہ راست میرا آپ سے سوال یہ ہے، میرے ساتھ حسن یوب بھی موجود ہیں، چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ چائنا کا کردار آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ چائنا ایک خاموش سفارتکاری کے اوپر یقین رکھتا ہے، چائنا کبھی بڑکے نہیں مارتا. پاکستان ظاہر ہے، پاکستان کے ہمارے فارن منسٹر وہاں پہ گئے، ڈپٹی جو پرائم منسٹر ہیں یہاں پہ مصر، ترکیہ اور سعودی عربیہ کے وزراء خارجہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد، اور ظاہر ہے ہمارے پاس ایک کوئی فریم ورک تھا جو ہم نے سامنے رکھا ہے. 24 گھنٹوں کے دوران چائنا سے یہ جو خبر آئی ہے، چائنا کتنا ولنگ ہوگا اس سارے معاملے کے اوپر ظاہر ہے آگے بڑھنے میں، کو اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے؟ جوہر صاحب دیکھیں اس میٹنگ میں جو ہوا ہے، 5 آپ نے بتایا نقطے، وہ اصول ہیں جو انہوں نے متعین کیے ہیں. اس میں کچھ یہ تو نہیں ہے کہ کس طرح جو جس میں سے وہ کا راستہ کیسے نکل سکتا ہے. اس پہ انہوں نے نہیں کہا کہ جی بارگیننگ کس جو ہے اس کے لیے تو کوئی نہیں بتایا، کیونکہ وہ تو دونوں سائڈ ہی آپس میں کریں گی. لیکن جو اہم چیز ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز، کیونکہ دیکھیں سیز فائر ہوگی تو پھر باقی ظاہر ہے ایک مقصد مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. وہ فائٹ ٹاک والی بات جو ہے اس میں کئی بار اتنا زیادہ کامیابی تو اس میں نہیں ہوتی. اچھا پھر دیکھیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں، اور آپ نے دیکھا وہ بھی ہو رہا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اچھا وقت ہے آف ریمپ جانے کے لیے، امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی خصوصاً، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ بہت ہی میسو جو ہے وہ ان کی طرف سے بامبنگ شروع ہو جائے گی، اسکلیشن ہو جائے گی. اور وہ پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں اسرائیل کو اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہے، اس جنگ کو زیادہ سے زیادہ لمبا کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ایران کو بالکل تباہ کر دیں. اور دیکھیں آج کی جو بامبنگ ہے، آج کے دن کی اگر آپ دیکھیں نا، تو انہوں نے کیا اسرائیل نے ایران کو، ان کے اب تو وہ ان کے فارماسیوٹیکلز، ان کے جو ہے نا انڈسٹری، ان کے ڈیسیلینیشن پلانٹ سب کچھ تباہ کری جا رہے ہیں. تو اس لیے میں نے اس وقت کہا تھا کہ ایران کے لیے اچھا نہیں ہے اب اس کے بعد، اس لیے کہ دیکھیں ایران کے پاس جو کارڈ تھے سارے انہوں نے پلے کر لیے ہیں آلریڈی، جو ہے نا ان کے پاس ٹھیک ہے انہوں نے خلیجی ممالک پہ بھی جو اٹیک کیے، ان کی بحری اڈوں پہ بھی، اسرائیل پہ بھی کیے. اور دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس کیونکہ ابھی وہ جو ان کی کیپیسٹی ہے وہ ریٹیلیشن کی وہ پہلے سے کم ہوتی جائے گی، اور ان کے کافی سارے تو 90% تو ابھی بھی چلیں، 70-80% تک وہ روک لیتے ہیں. تو ادھر تو ایران پہ جب وہ کرتے ہیں تو ایران تو کچھ بھی نہیں روک سکتا نا، ان کی تو کوئی ڈیفنس یا باقی اس طرح کی نہیں ہے. تو پھر اب نئے ہرمز جو انہوں نے بند کیے وہ تو کر دیے، اس کا کاسٹ ہے، اس کا کاسٹ لیکن امریکہ اور اسرائیل کو ڈائریکٹلی نہیں پڑ رہا، اس کا کاسٹ تو بلکہ ایران کے جو ایسے ممالک ہیں جو دوست ممالک ہیں ان کو پڑ رہا ہے. اس میں تو پاکستان کو اس کا کاسٹ پڑ رہا ہے، اس میں جو ہے نا چین کو بہت ہی زیادہ کاسٹ پڑ رہا ہے اس کا، اسی طرح جو باقی ملک ہیں اگر ساؤتھ کوریا ہے، جاپان ہے، ویسٹرن یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان تک سر کافی اثر پڑ رہا ہے. تو ان سے تو ایران کے اچھے تعلقات ہیں، تو ان پہ زیادہ بوجھ آ رہا ہے امریکہ اور اسرائیل پہ. اور اسرائیل پہ تو بالکل بھی نہیں آ رہا، امریکہ کے پاس تو اپنا تیل ہے، اپنی گیس ہے، اور ان کی تو ڈومیسٹک بیسڈ کنزمپشن اکانومی ہے زیادہ تر. تو اس لیے میں سمجھتا تھا کہ ایران کے لیے یہ بہت جو ہے نا، میں نے تو ہفتہ پہلے ہی کہا تھا کہ بہت اچھا وقت ہے، اس وقت ان کو آف ریمپ یعنی مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے، ابھی بھی ان کے جو بیانات آ رہے ہیں، اب تو جو ہے نا فارن منسٹر جو ایران کے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی دیکھیں بات ہماری ہو رہی ہے انڈائریکٹلی جیسے بھی ہے، لیکن ہم ٹرسٹ نہیں کرتے امریکہ پہ. اب وہ جو ٹرسٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے پاٹا جائے؟ تو وہ جو خلیج ہے اس کو پاٹنے کے لیے سب سے بہتر پھر حل یہ ہے کہ جو چین جیسے ممالک ہیں وہ بیچ میں آئیں، پھر پاکستان، ایجپٹ، ترکیہ، یہ جو ممالک ہیں جن پہ دونوں سائڈز کو ٹرسٹ ہے وہ بیچ میں پھر آئیں. وہ پھر ٹرسٹ جو ان سے جو ادھر آپس میں ان کا نہیں ہے، پھر باقی انٹرنیشنل کمیونٹی سے کسی طرح اس کو پورا کیا جائے کہ وہ بھی کسی ایسے فریم ورک میں آئیں کہ جو ہے نا اس میں کوئی ایک ملک گارنٹی نہیں دے سکے گا، اس میں پھر ایک ملکوں کا کوئی 8 10 12 اہم ملک مل کے کچھ گارنٹیز دے سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے دونوں سائڈ جو ہیں وہ ہمیں یہ کہہ رہی ہیں اور ہم جو ہے بالکل صحیح ہے. چائنا کا کردار بڑا اہم ہو سکتا ہے. حسن یوب فارن منسٹر ہمارے گئے واپس آ گئے ہیں، یہ 5 پوائنٹ آپ کے سامنے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوئی ہیں وہ اپنی
ایک ہی ٹاک کے دوران، ایک پریس کانفرنس کے دوران وہ اپنے ان کے بیانات بدل جاتے ہیں، 3-4 موقف آئے. اب جو ایک اہم ان کا موقف سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا I never wanted to change regime and اور پھر کہتے ہیں رجیم چینج بھی کر دی ہے اور یہ تیسری رجیم آ گئی ہے. اب یہ ہے کہ میں 2 ہفتے اور 2 ہفتے سے پلس 2-4 دن آگے پیچھے ہو سکتا ہے اور میں وہاں سے نکل جاؤں گا. یورپ کو تیل چاہیے تو یورپ وہاں پہ جائے، چائنا کو تیل چاہیے تو چائنا وہاں پہ اپنا ہرمز کو کرے. تو اپنا ہرمز سے بھی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سو کوئی بات ہوئی اب گورنمنٹ سیکٹر سے، آپ کسی کے ساتھ کے اسحاق ڈار کیا لے کے آئے ہیں چائنا سے؟ وہاں سے جی ان سے حمایت لے کر آئے ہیں، وہاں سے ان سے یعنی مکمل بیکنگ ہوگی. اور پھر آگے جس طریقے سے، کیونکہ فیصلہ تو سارا چائنیز نے نہیں کرنا، چائنا سے تو جو رول پلے کرنے کا پاکستان کہے گا، چائنا نے اس کے اوپر جو ہے وہ آمادگی کا اظہار کر دیا ہے. لیکن ظاہری بات ہے وہ اتنی یہ سمپل ٹرمز پہ بات نہیں ہوتی، اوور سمپلیفائی کر کے بتا رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو یعنی فل بیکنگ مل چکی ہے اس وقت اس کام کے اندر چائنا کی. اب اس میں یعنی جو آگے سے کوئی چیز کنڈیشنز آئیں گی، کیونکہ ایران کا سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے، وہ کہتا ہے جی کہ ہمیں یہ عارضی جنگ بندی نہیں چاہیے، انہیں تنازع کا حل چاہیے، مستقل حل چاہیے.